خواتین و حضرات کو سویڈن کے دارالحکومت اسٹاک ہوم سے عارف کسانہ کا سلام پہنچے۔ آج کے ولاگ میں ہم سویڈن کی نیشنلٹی کے حوالے سے ایک اہم معاملے پہ بات کریں گے کہ کچھ لوگوں کے پاسپورٹس جو ہیں وہ سویڈن کی مائیگریشن ایجنسی جو ہے وہ تسلیم نہیں کر رہی جب ان سے پاسپورٹ مانگے جاتے ہیں کہ اپنے ملک کا پاسپورٹ بھیجیں، کیونکہ انہوں نے سویڈن کی شہریت کے لیے نیشنلٹی کے لیے درخواست دی ہوتی ہے، اور جب فائنل مرحلہ آتا ہے ان کی درخواست پہ فیصلہ ہونا ہوتا ہے تو ایجنسی جب ان سے ان کے ملک کا پاسپورٹ مانگتی ہے تو کئی لوگوں کے پاسپورٹ جو ہیں وہ انہوں نے تسلیم نہیں کیے، ان کو دوبارہ لیٹر بھجوائے ہیں، اور کم سے کم 10 لوگ ایسے ہیں جن کو اس طرح کی صورتحال کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ تو آج کے ہم ولاگ میں یہ بات کریں گے کہ سویڈن کی مائیگریشن ایجنسی کی جانب سے کچھ پاسپورٹس کو شناخت کے لیے کیوں جو ہے وہ قبول نہیں کیا جا رہا، اور اگر یہ صورتحال ہو تو اس صورت میں کیا کیا جائے گا۔ تو یہاں پہ جب لوگوں کا وقت آتا ہے قریب اور ان کا فیصلہ ہونا ہوتا ہے تو ان کو کہا جاتا ہے کہ اپنا جو ہے وہ پاسپورٹ ان کو بھجوائیں، لیکن کئی لوگوں کو جو ہے وہ مشکل صورتحال کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ کچھ پاکستان سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے بھی بتایا ہے، لیکن اس میں زیادہ تر برطانیہ، آئرلینڈ، یوگنڈا اور بنگلہ دیش کے شہری شامل ہیں۔ اس کی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ یہ لوگ جو ہیں ان کے پاس جو پاسپورٹس ہیں انہوں نے پاسپورٹ آن لائن اپلائی کر کے یا ڈاک کے ذریعے جو ہے وہ وصول، انہوں نے جو پاسپورٹ ہے، جو پاسپورٹ جاری کرنے والی اتھارٹی ہے، سفارت خانہ یا پاسپورٹ آفس، وہاں پہ جا کے انہوں نے ذاتی طور پہ پاسپورٹ وصول نہیں کیا، بلکہ ان کو جو ہے وہ آن لائن انہوں نے اپلائی کیا اور انہوں نے تو ڈاک کے ذریعے انہوں نے جو ہے وہ وصول کیا ہے۔ تو مائیگریشن ایجنسی کا یہ کہنا ہے کہ جب کوئی شخص خود حاضر ہو کے پرسنلی ان پرسن جو ہے وہ پاسپورٹ وصول نہیں کرتا تو اس کے حوالے سے ان کو شک ہوتا ہے اور کہ کیا یہ واقعہ ہی درست ہے کہ واقعی کیا اسی شخص کا پاسپورٹ ہے۔ اور اس میں زیادہ مسئلہ میں نے کہا کہ ان ممالک کے شہریوں کو آ رہا ہے جو آن لائن اپلائی کر کے ڈاک کے ذریعے جو ہے وہ پاسپورٹ وصول کرتے ہیں، جن میں برطانیہ ہے، آئرلینڈ ہے، امریکہ ہے، آسٹریلیا ہے، نیوزی لینڈ ہے، بنگلہ دیش ہے، یوگنڈا ہے، تو اس طرح سے یا پاکستان سے بھی کچھ لوگ اس طرح سے اپلائی کر کے حاصل کرتے ہیں۔ تو اب یہ ہے کہ جب ان کی نیشنلٹی کی جو ہے وہ مرحلہ آتا ہے آخری، جب اس پہ فیصلہ ہونا ہوتا ہے اور انہوں نے جب اس پاسپورٹ کو بھیجنا ہوتا ہے تو اس وقت وہ اس مشکل صورتحال کا شکار ہو جاتے ہیں۔ پچھلے دنوں پاکستان سے بھی کئی لوگوں نے بتایا کہ ان کو بھی انہوں نے کہا جی کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ نے یہ پاسپورٹ کیسے حاصل کیا تھا، اس پاسپورٹ کے حوالے سے کچھ سوالات تھے۔ تو کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جب ان کا پچھلا پاسپورٹ ایکسپائر ہوتا ہے تو نیا پاسپورٹ حاصل کرتے ہیں، تو اس کے لیے بھی ان کو جا کے سفارت خانے میں اپنا سویڈش آئی ڈی کارڈ وغیرہ دکھا کے پھر وہ پاسپورٹ لینا ہوتا ہے۔ تو یہ صورتحال میں ایک شخص جو ہے جس کو جو مائیگریشن ایجنسی کی جانب سے یہ کہا گیا کہ آپ کے پاسپورٹ کے حوالے سے میں تصدیق چاہیے، تو اس نے اپنے ملک کی ایمبیسی میں جا کے وہاں سے ایک لیٹر لیا اور وہ لیٹر ان کو بھجوا دیا، جس میں انہوں نے جو ایشوئنگ اتھارٹی انہوں نے کہا جی کہ واقعی یہ پاسپورٹ جو ہے وہ اس نے یہاں سے لیا ہے اور ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ مائیگریشن ایجنسی نے، مہیرہ خن ورکت نے اس چیز کو جو ہے وہ ایکسیپٹ کر لیا۔ تو ان کا موقف یہ ہے مہیرہ خن ورکت کا، مائیگریشن ایجنسی کا، کہ اپریل 2025 سے مائیگریشن ایجنسی میں جو سٹیزن شپ کے کیسز ہیں اس میں سخت سوالات شامل کیے گئے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے اس حوالے سے سوال نامے پہ میں نے ایک پورا ولاگ بنایا تھا، اور اس میں یہ سوال بھی ہے کہ آپ کو یہ پاسپورٹ کیسے ملا تھا۔ انہوں نے کہا جی کہ کئی لوگ جو ہیں وہ اس سوال نامے کی وجہ سے پکڑے گئے ہیں جنہوں نے کچھ جعل سازی کی تھی۔ تو انہوں نے کہا جی کہ اب ہم نئی گائیڈ لائنز بنا رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ علم ہے کہ کچھ ملکوں کے پاسپورٹ جو ہے وہ ڈیجیٹل ہیں یا آن لائن ہوتے ہیں اور وہ بھی درست ہوتے ہیں، تو ان کو بھی قابل قبول جو ہے وہ کیا جائے۔ تو یہ اس حوالے سے ہم کہتے ہیں جی اپنے قانون کو، طریقہ کار کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، اور یہ اگلے سال جا کے جو ہے وہ نئی ہدایات آ جائیں گی، لیکن تب تک ہمیں انہی ہدایات کے مطابق چلنا ہے۔ تو اگر آپ کے پاس پاسپورٹ کے علاوہ کوئی اور آئی ڈی ہے تو وہ آپ سپورٹنگ آئی ڈی پیش کر سکتے ہیں، اپنے ملک کا جو شناختی کارڈ ہے یا کوئی اور دستاویزات ہے، یا پھر جیسے میں نے کہا کہ سفارت خانے سے آپ جو ہے وہ سرٹیفائیڈ کاپی لے سکتے ہیں کہ انہوں نے جو ہے وہ ہماری موجودگی میں یہاں سے انہوں نے پاسپورٹ لیا اور ان کا یہ پاسپورٹ نمبر یہ وہ سارا جو ہے وہ بالکل درست ہے اور ہم اس کو ٹیسٹیفائی کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ باقی آپ سپورٹنگ ڈاکومنٹس دے سکتے ہیں، جیسے برتھ سرٹیفکیٹ ہے، ڈرائیونگ لائسنس ہے، میرج سرٹیفکیٹ ہے۔ تو اس طرح کی جو صورتحال ہے وہ کئی لوگوں کو جو ہے وہ پیش آ رہی ہے، لیکن اگر آپ
ان چیزوں کا خیال رکھیں گے تو ممکن ہے کہ آپ ایسی پریشانی صورتحال سے جو ہے وہ بچ سکیں۔ تو مجھے امید ہے کہ یہ ولاگ ان لوگوں کے لیے کافی فائدہ مند ہوگا جنہوں نے بھی نیشنلٹی کے لیے اپلائی کر رکھا ہے، جو وہاں سے لیٹر کا انتظار کر رہے ہیں، یا جنہوں نے ان کے ساتھ حال ہی میں اپنے پاسپورٹ وغیرہ بھجوائے ہیں۔ اس حوالے سے آپ اپنی رائے اور فیڈ بیک اور اپنے جو آبزرویشن تجربہ ہے اس سے ضرور آگاہ کیجیے۔ اپنا خیال رکھیے۔ ملاقات ہوتی ہے کسی اگلے ولاگ میں۔